السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں نے کئی مرتبہ ایک بات سنی ہے جو شاید آپ نے بھی سنی ہو یا آپ کے ذہن میں بھی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے دنیا میں کسی بھی جگہ تک پہنچنے کے لیے کئی راستے موجود ہوتے ہیں جن میں سے کسی بھی ایک کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مقصد تو صرف اس جگہ تک پہنچنا ہوتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ بالکل یوں ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی اور اس تک پہنچنے کے لیے بھی کئی راستے موجود ہیں، جن میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی لائی ہوئی شریعت کا راستہ محض ایک راستہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی راستے موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان کے راستے کا، جس میں طریقت، حقیقت اور معرفت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کی پہچان تو ہمیں ہوئی ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہے، ورنہ تو انہیں ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی بھی پہچان ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے ہوئی ہے، ورنہ تو شاید ہم ہندو، عیسائی یا سکھ ہوتے۔ تو جب اللہ کی پہچان ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی، تو پہچان ان کے ذریعے ہو جانے کے بعد اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی اور شخصیت کا انتخاب کرنا یا کسی اور راستے کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے شایان شان بھی ہے؟ کیا یہ ہمیں زیب بھی دیتا ہے؟ اور کیا یہ ممکن بھی ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے تھے، کسی مخصوص علاقے کے لیے تو بھیجے نہیں گئے تھے کہ کسی اور علاقے میں کوئی اور راستہ چن لیا جائے۔ اور وہ خاتم النبیین تھے، ان کی نبوت تا قیامت تھی، تو ایسے بھی ممکن نہیں ہے کہ کسی مخصوص وقت کے بعد کسی اور راستے کا انتخاب کر لیا جائے۔ اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کسی کتاب نے آنا بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے علاوہ کسی بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جا سکے یا اللہ تعالیٰ تک پہنچا جا سکے؟ ذرا سوچیے گا۔